السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول تکون بائی عین الحیات کی یہ ایپیسوڈ نمبر 8 ہے۔ ایک سوال۔ ایوان کی تاریخ دنیا میں قدم رکھنے والے قارئین کے لیے اس باب کا آغاز ہوگا ایک سوال کے ساتھ۔ محبت کی تکون میں ہمیشہ خسارہ اٹھاتا ہے کوئی ایک، مگر ہو جب وہ شخص خود محبت سے بھرا تو سہ لیتا ہے ہر خسارے کو۔ پر کیا ہو اگر کوئی اس محبت سے بھرے شخص کے دل میں بو دے بیج نفرت کا؟ کیا وہ بیج پھیلا دیتا ہے نفرت کی جڑوں کو، یا وہ محبت سے بھرا شخص کاٹ دیتا ہے نفرت کی ہر جڑ کو اور جیت جاتا ہے محبت کا امتحان؟ اگر کوئی تم سے پوچھے یہ سوال کہ محبت میں مبتلا شخص کیا کرتا ہے محبت میں ناکامی کے بعد، تو کہنا اس سے پڑھو تکون کا یہ باب۔ بدلاؤ۔ ایوان کی تاریک آسمان میں چھائے بادلوں کی گہرائی سے نکلی بارش کی بوندوں نے زمین کا رخ کیا تو حاکم کے محل میں بھی ہلچل سی مچی۔ ایسے میں کوئی تھا جسے اس بارش نے الگ طرح سے سرشار کیا تھا، اور اس سمے اپنے بھاری شاہی لباس کی پرواہ کیے بغیر وہ محل کے سبزہ زار میں کھڑی رخ آسمان کی جانب کیے بارش کی بوندوں کو اپنے چہرے پہ گرتا محسوس کر رہی تھی۔ لبوں پہ مسکان تھی، مدھم سی مسکان، مگر پیچھے کھڑے محل کے عالی شان عمارت سے کوئی تھا جو اس پل اسے دیکھ رہا تھا۔ سنہری آنکھوں والا وہ مرد جو مصور بھی تھا، اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے سرکائے نگاہیں سبزہ زار میں کھڑے وجود پہ ٹکائے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی حسرت تھی۔ کسے دیکھ رہے ہو؟ دفتن بہت اچانک ایک آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ بری طرح چونک کر پلٹا۔ آپ؟ تہیور سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب وہ شخص اس کے کمرے میں داخل ہوا، اور اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کس طرح اس پل اس کی زندگی نے کروٹ بدلی۔ وہ شخص کافی دیر تک اس کے کمرے میں رہا تھا، اور جو ہی وہ باہر نکلا، سمر نے نگاہیں پھر کھڑکی کے باہر دکھائی دیتے اندھیرے میں فانوسوں کی روشنی سے منور ہوتے سبزہ زار پہ ٹکا دیں، جہاں لیانا اب اکیلی نہ تھی، کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا۔ اور اس منظر نے سمر کی آنکھوں میں ایک تاثر کو جنم دیا تھا۔ وہ تاثر اس کی آنکھوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل، اسی وقت اور اسی لمحے جادوگروں کے بنائے گئے مصنوعی سبزہ زار میں قدم رکھو اور دیکھو ان دو نفوس کو جو ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔ لیانا، یہ سمسام کی بارش نہیں ہے، ایوان کی بارش ہے، جو کسی اچائی کا پیغام لے کر ہرگز نہیں آئی، اس لیے تمہیں اب اندر جانا چاہیے۔ تازہ کی گئی شیو پہ سنجیدہ تاثرات چہرے پہ سجائے وہ اسے دیکھ رہا تھا، جو خوش دکھائی دیتی تھی۔ میں جانتی ہوں، مگر میں نے عرصے بعد بارش دیکھی ہے، سو خود کو روک نہیں پا رہی۔ لیانا نے برا سا منہ بنایا۔ احتیاط اچھی چیز ہے، کیس پر ہنوز سنجیدہ تھا۔ نہ جانے کب ایوان کا مسئلہ حل ہوگا اور ہم واپس جا سکیں گے۔ اب تو درباری بھی کہنے لگے ہیں کہ حاکم نہ جانے کیوں خزانے والے معاملے کو ٹالے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ اکتا کر بولی۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ رعایا بدحال ہے اور ہم اپنے جادو کو کافی حد تک سمجھ چکے ہیں، مگر انہوں نے اب تک ہمیں آگے کے مرحلے سے آگاہ نہیں کیا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ تم پریشان لگ رہے ہو؟ لیانا نے اسے مسلسل یوں ہی سنجیدہ دیکھ پوچھا۔ جو کچھ پچھلے چند روز سے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد میں بھی پریشان نہ ہوں؟ بارش کے پانی کے باعث گیلے ہو چکے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ کچھ جتا کر بولا۔ پل بھر کو لیانا چپ ہوئی۔ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، جلدی یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا، اس نے آہستگی کے ساتھ کہا۔ واقعی مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت بہادر ہو، کیسپر نے سمجھ کر سر ہلایا، اور اس کے خشک انداز پہ لیانا نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اس کے لہجے کو نظر انداز کرتی سر جھٹک کر سیدھی ہوئی۔ کیا تم نے دربار میں حاکم سے اس بستی کے متعلق کوئی بات کی؟ اسے یکدم ہی یاد آیا تھا۔ بستی کے لوگوں کے لیے جو کرنا ہے میں خود کروں گا، مجھے حاکم پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں، کیسپر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ شکی انسان؟ دوسری جانب وہ زیر لب بڑبڑاتی اپنی گیلے ہو چکے پیروں کو چھوتے لباس کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے آگے بڑھ گئی تھی۔ کیسپر بھی بنا اثر لیے اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ اب کہ وہ دونوں محل کی عمارت کی سمت جا رہے تھے، مگر عمارت کے ایک کمرے کی کھڑکی میں کھڑا سنہری آنکھوں والا شہزادہ جو مصور بھی تھا، ہنوز یوں ہی کھڑا خاموش ہو چکے سبزہ زار میں کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہا تھا۔ اور اسی پل ہمارے ذہن میں بے اختیار یہ سوال آیا کہ ایوان کی بارش واقعی خوشی کا پیغام نہیں لا سکتی تھی۔ حریف سے مقابلہ۔ وقت ہے رات کا، ملک ہے ایوان، اور جگہ ہے حاکم کے اونچے محل کی ایک طویل راہداری، جہاں موجود ہے اس وقت لیانا زرار۔
چھوٹے چھوٹے قدم لیتی، محتاط انداز میں یہاں وہاں نظریں گھماتے ہوئے چلتی۔ اگر خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر یوں ہی دبے قدموں چلتے رہیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اس وقت لیانا کسی سوچ کا شکار ہے۔ ایک منظر سا اس کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ کیسا منظر؟ جاننے کے لیے ہمیں داخل ہونا پڑے گا اس کے خیالات میں۔ تو آئیں رخ کرتے ہیں اس کے خیالات کا، جہاں داخل ہونے پر ہمیں لیانا کے کمرے کا منظر دکھائی دے گا۔ منظر جہاں ایک طرف رکھی میز پر بھوری جلد والی کتاب کھلی پڑی ہے، جس کے صفحات نزدیکی کھڑکی سے آتے تیز ہوا کے جھونکوں کے باعث مسلسل پھڑپھڑا رہے ہیں، جبکہ کسی پینڈولم کی طرح یہاں وہاں پھرتی لیانا زیر لب بڑبڑاتی مقابل وجود کیسپر سے مخاطب ہے۔ وہ جو بھی ہے ہمیشہ تب مجھ پہ حملہ کرتا ہے کیسپر جب میں اکیلی ہوتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے اس سے نمٹنے کے لیے فی الحال مجھے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ محل کے لوگوں کے آرام کا وقت ہوتی ہی میں باہر نکلوں گی، وہ عزم سے کہہ رہی تھی۔ نزدیکی الماری سے ٹیک لگائے پیروں کو کینچی صورت رکھے کھڑا کیسپر یک دم ہی سیدھا ہوا۔ تم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، اگر اس نے تمہیں کوئی چوٹ پہنچائی تو؟ اس کی پیشانی پہ ان گنت پل تھے۔ کیسپر میں یہ کر سکتی ہوں اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ ادھر ادھر ٹہلتی وہ بھی یکدم ٹھہری تھی۔ پر ڈاکٹر لیانا، کیسپر درست ہے، ہم آپ کو اتنے بڑے خطرے کا سامنا اکیلے نہیں کرنے دے سکتے۔ آواز گوہر کی تھی جو ابھی ابھی سمر کے ساتھ وہیں وارد ہوا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ لیانا کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا۔ گوہر، نرمی سے کہا، اگر تم، سمر یا کیسپر میں سے کوئی بھی میرے ساتھ ہوگا تو وہ کبھی میرے پاس آئے گا ہی نہیں۔ یہ میرا نیمسس ہے، اس کا مقابلہ بھی مجھے خود ہی کرنا ہوگا، لیانا نے کہا۔ جملے کے اختتام پر اس کی نگاہیں کیسپر کی جانب اٹھی تھیں، جو اب مکمل خاموشی سے اسے تک رہا تھا۔ بے فکر ہو، میں یہ کر سکتی ہوں۔ اس کے مخاطبین گوہر اور سمر تھے، مگر اس پل اسے ایک چیز نے حیرت میں مبتلا کیا تھا، اور وہ تھا سمر کا انداز۔ وہ وہاں موجود ضرور تھا، مگر لیانا کو اعتماد میں لینے کے لیے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ پھر کافی دیر تک گوہر اسے یوں ہی کچھ ہدایات دیتا رہا تھا، جنہیں وہ فرمانبرداری سے سر ہلا کر سنتی رہی تھی، جبکہ سمر اب بھی مکمل خاموش تھا۔ کچھ پل یوں ہی اس کمرے کی پریشان کن فضا میں تحلیل ہوئی اور بالآخر گوہر اور سمر نے باہر کا رخ کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی؟ کسی خیال کو چٹکتی اب کہ وہ قدم قدم چلتی کیسپر کے نزدیک آئی۔ لہجہ کچھ دیر پہلے کے انداز سے مختلف تھا۔ کیسپر نے نگاہیں اٹھا کر ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی اور پھر لبوں کو جنبش دی۔ تم یہ کر سکتی ہو لیانا، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں۔ لیانا کی لبوں پہ اطمینان بھری مسکراہٹ نے رقص کیا۔ مگر جو میں سوچ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ اب کہ اس کا انداز الجھا الجھا سا تھا۔ کیا مطلب؟ لیانا کچھ محتاط ہوئی۔ لیانا، وہ کچھ آگے کو ہوا اور آواز پست کی۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ وہ محل جہاں حاکم کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہاں کوئی صرف تمہیں تمہارے نیمسس کی صورت میں ٹارگٹ کر رہا ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا، کچھ ایسا کہ پل بھر کو لیانا ساکت ہوئی۔ کیا تم نے وہی کہا جو میں نے سنا؟ لیانا نے ابرو اچکائی۔ ان کے علاوہ اس محل میں تم سے کسی اور کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں فکر تھی، فکر لیانا کے لیے۔ کیسپر، وہ بابا ہیں تمہارے؟ لیانا نے اعتراض کیا۔ ایک ملحد، کم از کم میرا باپ نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی معترض ہوا۔ تمہارے کہہ دینے سے رشتہ بدل نہیں جائے گا کیسپر۔ اب تک تم بے خبر تھے تو الہان ایرین کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے، مگر اب تمہیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، اس کے اعتراضات کو رد کر رہی تھی، کیونکہ وہ جو پہلے ہی اپنے باپ سے بددل تھا، وہ نہیں چاہتی تھی اس بددلی میں اس کی اپنی ذات کی وجہ سے مزید اضافہ ہو۔ تمہارے سینے میں قرآن محفوظ ہے نا کیسپر؟ تم ان باتوں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ پلیز، میں تمہارے اور حاکم کے بیچ حائل دیوار کو بڑھانے کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ یوں مت کہو، خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ کیسپر کو اسے التجا کرتے دیکھنا اچھا نہ لگا۔ تم بھی اپنا دماغ درست کرو پلیز، وہ کہہ کر رخ موڑ گئی۔ کیسپر لب کاٹتا اس کی پشت کو تکتا رہا۔ کافی دیر۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ کافی دیر بعد سر جھٹک کر موضوع گفتگو تبدیل کیا۔ تم نے حاکم کے سامنے آیت تلاوت کی تھی جب ہمارا یہاں دوسرا دن تھا۔ وہ ہنوز رخ موڑے ہوئے تھی۔ کیسپر نے گہری سانس بھری، اسے شاید وہ دن بھول گیا تھا۔ بہتر پر تم مجھے دیکھ کر بات کرو۔ اسے کافی دیر تک یوں ہی رخ موڑے دیکھ کھڑا وہ کچھ کوفت سے بولا۔ مجھے نہیں لگتا ہمیں مزید بات کرنے کی ضرورت ہے، تم جاؤ آرام کرو۔ بالآخر اس نے کیسپر کی جانب چہرہ پھیرا تھا۔ تم مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہو؟ کیسپر نے برجستہ پوچھا۔ ہاں میں کہہ رہی ہوں، صاف کوئی سے جواب آیا۔ وہ لیانا زرار تھی۔ کیسپر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے نہیں یاد تھا آج سے پہلے کبھی کسی نے اس کی ذات کو اتنا معمولی اور چھوٹا کیا ہو۔
اپنا خیال رکھنا اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور آگاہ کرنا۔ بے دلی سے کہتا وہ جانے کے لیے پلٹ گیا۔ پیچھے لیانا نے تکان زدہ سانس خارج کرتے اس کی پشت کو دیکھا۔ میری زندگی میں تم بہت اہمیت رکھتے ہو کیسپر، مگر یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ وہ زہریلا بڑبڑائی اور رخ پھیر کر آگے کی جانب چلی آئی، جہاں میز پر کھلی پڑی کتاب کو دیکھ کر وہ پل بھر کو ٹھٹکی تھی۔ وہ تینوں یہاں موجود تھے، کیا ان میں سے کسی نے یہ کتاب دیکھی؟ ایک سوال پوری شدت سے اس کے ذہن کے دریچوں سے ٹکرایا تھا، مگر وہ کتاب درمیان سے کھلی ہوئی تھی اور سر ورق نیچے کی جانب تھا۔ اگر انہوں نے دیکھ بھی لیا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ لیانا کو اطمینان ہوا۔ پھر وہ تیزی سے آگے آئی اور کتاب کو بند کر کے نزدیک رکھے اپنے سیاہ بیگ پیک میں ڈالا اور گہری سانس بھرتی سیدھی ہوئی۔ اب اسے باہر کا رخ کر لینا چاہیے تھا، اس نے سوچا، اور پورے عزم کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی۔ بالآخر اپنے حریف کا سامنا کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ اب دوبارہ لیانا کے تصورات سے باہر آنے پر ہم اسے یوں ہی محل کی راہداری میں محتاط انداز میں ٹہلتا دیکھیں گے۔ اس سمے ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ کون؟ ایک سایہ، ایک شیطانی سایہ۔ کافی پل اس طویل راہداری میں جلدی مشعلوں کی آگ کے شعلوں میں لپٹ کر خاک ہو گئی، اور بالآخر اس راہداری میں تنہا چلتی لیانا کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھوں کی پتلیوں کو حرکت دی، دائیں اور پھر بائیں، اور پھر یکدم ہی وہ تیزی سے پیچھے کو گھومے۔ جہاں نظر آتا منظر اسے پل بھر کے لیے سکتے کی کیفیت میں مبتلا کر گیا، کیونکہ لیانا زرار کے ٹھیک سامنے اس وقت ایک اور لیانا زرار موجود تھی۔ اب راہداری کا منظر کچھ یوں تھا کہ وہاں دو وجود ایک دوسرے کے مقابل تھے، وہ وجود جو دکھنے میں بالکل ایک جیسے تھے۔ فرق تھا تو صرف آنکھوں میں، کیونکہ اصل لیانا زرار کے مقابل موجود وجود کی آنکھیں سیاہ تھیں، خوف زدہ کر دینے کی حد تک سیاہ۔ کون ہو تم؟ لیانا کے حلق سے تیز آواز نکلی، تیز درشت آواز۔ میں لیانا ہوں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ مقابل کا مذاق اڑاتا طنزیہ لہجہ لیانا کو اس پل زہر لگا۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم میرے سامنے میری شکل لے کر آؤ گی اور مجھے شکست دے دو گی؟ لیانا بھی مسکرائی، طنزیہ مسکراہٹ۔ شکست تو تم کھاؤ گی لیانا، کیونکہ زکم سے جیتنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس کی سے آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ تو تمہارا نام زکم ہے؟ لیانا سر جھٹک کر مسکرائی۔ ویسے کس نے بھیجا تمہیں؟ کس کے اشارے پہ کام کر رہی ہو؟ اس خاموش سنسان راہداری میں وہ اپنے حریف سے مخاطب تھی۔ ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی۔ زکم سرد سا ہنسی، اور اس کے اسی جملے کے ساتھ لیانا کو محسوس ہوا کہ اس کے اطراف میں دھواں سا بھرنے لگا ہے۔ وہ بری طرح چونک کر سیدھی ہوئی۔ میرے وار کا مقابلہ کرو لیانا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کرتی اب اوپر کو اٹھتی جا رہی تھی، اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے سیاہ دھواں سا نکلنے لگا تھا۔ لیانا کی آنکھیں تحیر کے عالم میں پھیلیں۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، مگر زکم کے ہاتھ سے نکلتا دھواں اس کے اطراف میں پھیلتا اسے اپنے حصار میں لینے لگا تھا۔ وہ کالا دھواں پھیلتا رہا اور پھیلتا رہا، اتنا کہ اب اسے مقابل کھڑی زکم بھی دکھائی دینا بند ہو گئی تھی۔ سنائی دے رہی تھی تو بس اس کی آواز، میں تمہاری حریف ہوں لیانا، تمہارا سب سے بڑا خوف۔ دھوئیں کے بیچ کہیں سے اس کی آواز ابھری، تمہارا ایک ایسا حصہ جو کہیں نہ کہیں تم پہ غالب آ جاتا ہے۔ آج بھی میں غالب ہوں، اور آج میرا یہی غلبہ میری کامیابی کا باعث بنے گا۔ وہ ہنسی، کہکا لگا کر۔ میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ہاتھوں کو یہاں وہاں اچھالتی وہ گویا آنکھوں کے آگے آ چکی کالی دھوئیں کی دھند کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے میرے وار سے تو بچ نکلو۔ وہ پھر ہنسی، اس کی ہنسی اس راہداری میں گونج رہی تھی، وہاں جہاں لیانا اکیلی تھی، وہاں جہاں کوئی نہ تھا۔ سامنے آ کر مقابلہ کرو زکم۔ دھوئیں میں یہاں سے وہاں اور پھر وہاں سے یہاں وہ اسے کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی صرف آواز سنائی دیتی تھی۔ ابھی تو مقابلہ شروع بھی نہیں ہوا ہے لیانا، ابھی سے ڈر گئی۔ ایک بار پھر اس کا شیطانی کہکا گونجا، اور اسی کے ساتھ اس سیاہ دھوئیں میں کچھ منظر سے بننے لگے۔ کیسے منظر؟ لیانا کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ اس کے اطراف میں اب کچھ منظر سے چل رہے تھے، کسی فلم کی اسکرین کی مانند، اور ہر ایک منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ان مناظر میں وہ سمر، کیسپر اور گوہر کو خود کو نقصان پہنچاتا دیکھ پا رہی تھی۔ وہ ایک طرف بھاگی اور اس منظر کو چھونا چاہا جہاں کیسپر ہاتھ میں پکڑا خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ رہا تھا۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس منظر کے نزدیک پہنچ کر وہ یکدم ٹھہری۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے؟ کہیں اس سب کو جھوٹ سمجھتے سمجھتے تم اپنے محبوب شوہر کو نہ کھو دو، اور ذرا وہاں تو دیکھو تمہارا نیا مریض خود کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
لیانا دوسری طرف کو بھاگی جہاں سمر خود کو بری طرح زخمی کر رہا تھا۔ سمر لمبے لمبے سانس لیتی وہ تکلیف سے بڑبڑائی۔ اطراف کا دھواں اور گھٹن بڑھتا جا رہا تھا۔ گوہر، وہ آگے کو بھاگی جہاں چلتے منظر میں گوہر خود کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر رہا تھا۔ کیسپر، وہ پھر اس طرف آئی۔ نہیں نہیں، جھوٹ ہے یہ سب۔ یکدم ہی ٹھہر کر آنکھوں کو سختی سے میچتی وہ بری طرح چیخی۔ لیانا، تم کمزور پڑ رہی ہو، کہا تھا نا تم زکم کا وار نہیں سہ سکتی۔ ایک بار پھر اس کا مکروہ کہکا اس دھوئیں میں گونجا۔ لیانا کا دل جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر کہیں کچھ تو غلط تھا۔ اس سیاہ دھوئیں میں کچھ الگ سا تھا جو اس کے اعصاب پہ سوار ہو کر اس کا دماغ مفلوج کر رہا تھا اور ان چیزوں کو حقیقت ماننے پہ مجبور کر رہا تھا۔ پیٹھ پیچھے وار مت کرو زکم، سامنے آؤ۔ بوجھل ہوتے اعصاب کے ساتھ وہ زور لگا کر چیخی۔ میں تو یہیں ہوں لیانا، بس تم مجھے دیکھ نہیں پا رہی۔ اس کی تیز آواز پھر سنائی دی تھی، اور اب کے منظر تبدیل ہوا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ تمام مناظر دھوئیں میں رقص کرتے گول دائرے کی صورت میں لیانا کے گرد گھوم رہے تھے۔ کبھی گوہر کا سمندر میں ڈوبتا وجود دکھائی دیتا تو کبھی سمر اور کیسپر کا لہو لوہان وجود۔ کیسپر، یہ دھواں اسے کمزور کر رہا تھا۔ سمر، وہ اس کے خون آلود جسم کو دیکھ رہی تھی۔ گوہر، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ تمام مناظر اب بہت تیزی سے یوں ہی گول گول اس کے گرد گردش کر رہے تھے۔ دھواں حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے کیسپر، اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پہ گری۔ تم ہار رہی ہو لیانا، تم ہار رہی ہو۔ زکم کی آواز اسے گہری کھائی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ نہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے لیانا نے بمشکل کہا۔ ہاں تم ہار رہی ہو۔ اس کے یکے بعد دیگرے کئی کہکے بلند ہوئے۔ قبول، یکدم ہی لیانا کے لبوں نے جنبش دی۔ کہے یکدم ہی رک گئے۔ قبول، ڈر کو قبول، غیر ہوتی حالت کے باعث بمشکل کہا۔ نہیں، زکم کی چیخ بلند ہوئی۔ نہیں، تم اپنے ڈر کو قبول نہیں کر سکتی، یہ سب سچ ہے، وہ واقعی خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب کے زکم کی ابھرنے والی آواز میں محسوس کن دراڑ سی تھی۔ میں نے اپنے ڈر کو قبول کیا۔ لیانا نے ایک گہری سانس بھری۔ دھواں ہلکا سا چھٹا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ نہیں، زکم کی کرخت آواز ابھری۔ دھواں اور کم ہوا۔ میں نے تمہیں شکست دی زکم، تم میرے اندر رہتی ہو، میرا سب سے بڑا ڈر بن کر۔ میں نے تمہیں قبول کیا۔ لیانا نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر پھر اٹھنے کی کوشش کی۔ تم یہ نہیں کر سکتی، زکم نہیں ہار سکتی۔ اس کی چیخوں میں اضافہ ہوا۔ دھواں رفتہ رفتہ کم ہونے لگا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرا نیمیسس ہو تم۔ میں نے تمہیں اپنے اندر جگہ دی مگر تم سے منہ موڑتی رہی۔ اب قبول کرتی ہوں، آج سے تم مجھے کبھی خوفزدہ نہیں کر سکو گی، کیونکہ آج میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ وہ ٹھہری۔ ڈر کو ہرانے کے لیے اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ آج میں نے تمہیں قبول کیا۔ لیانا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر نئے سرے سے اٹھی۔ اب کی اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ دھواں مکمل چھٹ گیا۔ نہیں، میں نہیں ہار سکتی۔ زکم کی کرہ بلند ہوئی جیسے اسے شدید تکلیف ہوئی ہو، اور پھر اپنی بات کے درمیان میں ہی یکدم وہ کسی برے سائے کی طرح فضا میں تحلیل ہوتی چلی گئی۔ اس کے غائب ہوتی ہی لیانا ایک بار پھر لڑکھڑا کر گری تھی۔ تنفس تیز تھا اور جسم پسینے سے شرابور۔ اسے لگا وہ ہوش کھو رہی ہے۔ وہ غنودگی کے عالم میں جا رہی تھی، اور اسی نیم غنودہ حالت میں کچھ اس نے سنا۔ کیا؟ تم تو میری سوچ سے زیادہ بہادر نکلی۔ بالآخر تم نے میرے پہلے مہرے کو شکست دے دی، مگر اب بھی 2 اور ہتھیار ہیں میرے پاس۔ انتظار کرو میری اگلی چال کا۔ یہ الفاظ تھے کسی نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرد سی سرگوشی کی تھی۔ وہ آواز بہت زیادہ جانی پہچانی سی تھی۔ لیانا کو لگا، مگر مزید غور کرنے سے پہلے ہی وہ گہری بے ہوشی کے عالم میں جا چکی تھی۔ زہر، گہری نیند، آرام کی وادی، مکمل خاموشی، سکون اور تنہائی، پھر یکدم ایک جانی پہچانی سی آواز، باز گشت کی طرح گردش کرتی آواز۔ انتظار کرو میری اگلی چال کا۔ سکون میں دراڑ آئی۔ انتظار کرو میری اگلی چال کا۔ خاموشی بکھری۔ انتظار کرو میری اگلی چال کا۔ پرسکون گہری نیند ٹوٹی
اور اسی کے ساتھ لیانا تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ وہ آواز، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے اس نے بغور اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت محل میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ لیانا، یکدم ہی کسی کی آواز نزدیک سے سنائی دی تھی۔ لیانا نے رخ پھیرا۔ کمرے کی بیٹھک کے ساتھ لگتی چھوٹی راہداری کے اختتام پہ کیسپر کھڑا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ پرسکون سانس بھرتی اپنے پلنگ سے اٹھ کر اس کے نزدیک چلی آئی۔ تم سمر کو بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی؟ کیسپر بھی چند قدم لیتا اس کے پاس چلا آیا۔ سمر کو؟ مختصراً پوچھا۔ ہاں، اس نے ہمیں اطلاع پہنچائی تھی، مگر خود میری طبیعت دریافت کرنے نہیں آیا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی پیشانی پہ انگنت پل تھے۔ کیا تمہارا مقابلہ ہوا تھا اس سے؟ اسے پریشان دیکھ کر موضوع گفتگو تبدیل کیا۔ لیانا نے بنا کچھ کہے سر کو اس بات میں جنبش دی اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دائیں طرف والی دیوار پہ بنی بڑی سی کھڑکی کی طرف آ کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے پردے سرکائے۔ باہر اترتی رات کے منظر میں لارک شہر جاگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا تمہیں کامیابی ملی؟ کیسپر بھی کھڑکی کی جانب اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ لیانا نے اب بھی بنا جواب دیے سر کو اس بات میں خم دیا۔ پھر کافی دیر گزری، اب کہ وہ دونوں مکمل خاموشی سے کھڑکی کے پاس اس طرح کھڑے تھے کہ لیانا کا رخ باہر کی جانب تھا تو کیسپر کا لیانا کی جانب۔ سمر کے گھر میں کوئی نہیں ہے کیسپر؟ کافی دیر بعد لیانا نے بات کا آغاز کیا، باہر کے منظر پر نظریں ٹکائے۔ مگر تمہارے ماں باپ اور گوہر کے ڈیڈ، وہ سب پریشان ہوں گے کیونکہ یہاں آنے کے بعد تم لوگوں کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ کیسپر ذرا چونکا۔ یہ موضوع بہت اچانک زیر بحث آیا تھا۔ پھر بہت دیر تک وہ کچھ نہ بولا۔ آخرکار لیانا کو کھڑکی کی طرف سے چہرہ ہٹا کر اسے دیکھنا پڑا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ لیانا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو پہلے سے اسے دیکھنے میں محب تھا۔ کیا ہوا؟ اسے یکٹک خاموشی سے خود کو دیکھتا پا کر پوچھا۔ میں پہلی بار کسی لمبی ٹرپ پہ نہیں نکلا لیانا۔ وہ سر جھٹک کر سیدھا ہوا۔ لیانا نے بغور اس کا انداز دیکھا۔ ممی اور ڈیڈ کو عادت ہے میرے طویل ٹورز کی، پہلے بھی کافی دفعہ اپنی ٹرپس پہ ان سے رابطہ نہیں کر پاتا تھا، وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ باقی جہاں تک بات ہے گوہر کے ڈیڈ کی، تو اس کا ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے برابر ہے۔ گوہر آج جہاں بھی ہے خود کے اور کافی سالوں پہلے فوت ہو چکی اپنی اڈاپٹیو مدر کے بل پر ہے۔ ایک طویل جواب کے بعد وہ خاموش ہوا، پھر دوبارہ بولا۔ تمہارے ڈیڈ، کیا وہ پریشان نہیں ہوں گے؟ لیانا پر بھل کے لیے ٹھہری، چہرے پہ تاریک سایہ سا گزرا۔ ڈیڈ کو علم ہے میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔ بہت سا تھوک نکلتے اپنی طرف سے نارمل انداز میں ایک عام سے جملہ ادا کیا۔ بہتر، کیسپر نے سمجھ کے سر ہلایا، اور ایک بار پھر طویل خاموشی دونوں کے بیچ حائل ہوئی۔ چلتا ہوں، کافی دیر بعد وہ کہہ کر ایک قدم آگے بڑھا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے شاید؟ لیانا نے اس کے نیم رخ کو دیکھتے آہستگی کے ساتھ کہا۔ کیسپر بے ساختہ ٹھہر کے اس کی جانب پلٹا۔ تم یقین نہیں کرو گی، وہ عجیب طرح سے مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ لیانا نے کبرو اچکائی۔ میں نے کہا تم میرا یقین نہیں کرو گی، کیسپر نے اپنے الفاظ پہ زور دیا۔ لیانا نے تادیبی نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے، مگر تم پہ منحصر کرتا ہے کہ تم میرا یقین کرتی ہو یا نہیں۔ میں تمہیں مجبور ہرگز نہیں کروں گا خود پر یقین کرنے کے لیے۔ اس کی گلہ آمیز نظروں کے جواب میں سنجیدگی سے کہا۔ مسٹر کھڑوس، کیا تم پلیز اصل بات کی طرف آؤ گے؟ لیانا کو تب چڑھی۔ تم نے کافی دنوں بعد مجھے اس نام سے پکارا ہے، وہ برجستہ بولا۔ تم نے کافی دنوں بعد اپنا کھڑوس پن دکھایا، وہ بھی دو بدو بولی۔ پوری دنیا کے لیے میں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوں۔ ایک قدم آگے آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ لیانا نے بھی اس کی سنہری آنکھوں پہ نظریں ٹکائیں۔ کچھ نہیں مسز لیانا۔ اسی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پیچھے کو ہوا اور کھڑکی کے ساتھ والی دیوار سے پشت ٹکائی۔ مسز لیانا پکار کر مجھے ضد کر رہے ہو؟ آج کافی وقت بعد وہ اپنی جون میں واپس لوٹی تھی۔ کیسپر یوں ہی اسے دیکھتا رہا مکمل سنجیدگی کے ساتھ۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، لاپرواہ لہجہ۔ مجھے نہ بات ہی نہیں کرنی تم سے، وہ پیر پٹخ کر کہتی ایک قدم آگے بڑھی۔ مجھے لگتا ہے تم پر اٹیک حاکم کروا رہا ہے، اور تمہاری حفاظت کی خاطر میں نے فیصلہ لیا ہے کہ اب ہم اس محل میں نہیں رہیں گے۔ بالآخر اس نے کہہ دیا تھا۔ لیانا ساکت ہوئی، پتھر کے مجسمے کی مانند، پھر پلٹی بہت آہستگی کے ساتھ۔ تم اکیلے اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتے، قدرے تحمل سے کہا۔ تمہاری حفاظت کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیانا۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، وہ نہ چاہتی ہوئے بھی تلخ ہوئی۔ جانتا ہوں تم خود کی حفاظت کر سکتی ہو، مگر اس محل میں تم مجھ سے منسوب ہو، تمہاری حفاظت کے لیے فیصلہ لینے کا حق رکھتا ہوں میں۔ وہ پھر ایک قدم آگے آ کر اس کے ٹھیک مقابل آ کھڑا ہوا۔ لیانا نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیسپر کا ایسا انداز اس کے لیے نیا تھا۔ ہم ایک کاغذی رشتے میں بندھے ہیں اور اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔
وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ تم یاد نہ بھی دلاؤ تب بھی یہ بات میرے ذہن میں راسخ ہے، پر حاکم میرا باپ ہے اور میں اسے تمہیں تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بننے نہیں دوں گا۔ سکون سے جواب دیتا وہ لیانا کا سکون غارت کر گیا۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ حملہ حاکم نے کروایا تھا؟ خشک لہجے میں سوال کیا۔ میں جانتا تھا تم میرا یقین نہیں کرو گی، پر جس لیانا زرار کو میں جانتا ہوں وہ حاکم کو بھی یوں نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ دور اندر کہیں حاکم تمہارے شک کے مدار میں بھی ہے۔ وہ اپنی صاف گوئی کا بھرپور استعمال کرتا اسے لاجواب کر رہا تھا، اور لیانا سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے کیسے بتائے کہ مسئلہ حاکم نہیں بلکہ اس محل سے جانا ہے، اور اپنے کام کے پورا ہونے سے قبل کم از کم وہ یہ محل نہیں چھوڑ سکتی۔ ٹھیک ہے، لیانا نے گہری سانس بھرتے ظاہراً ہتھیار ڈالے۔ میں ایک صورت میں یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں گی اگر یہ بات مجھ پہ ثابت ہو جائے کہ مجھ پہ حملہ حاکم نے کروایا تھا۔ اس نے گویا فیصلہ سنایا تھا۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ محل کی زندگی تمہیں فیسینیٹ کرتی ہے اس لیے تم محل چھوڑنے پہ راضی نہیں ہو، سو یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ پھر ایسا کیا ہے جو تمہیں یہ محل چھوڑنے سے روک رہا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں اپنے باپ سے دور ہو جاؤں گا یا بات کچھ اور ہے؟ وہ اب کے بغور اسے دیکھتا نگاہوں سے اس کے اندر تک اترنے کی صحیح کر رہا تھا۔ لیانا نے جواب نہ دیا، وہ اس بات کا جواب دینا چاہتی بھی نہ تھی۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، کافی دیر بعد رسانیت سے کہا۔ بہت ضدی ہو تم، بلا ارادہ کیسپر کے منہ سے نکلا۔ تم سے کم ہوں، لیانا نے بھی بھرپور اطمینان سے جواب دیا۔ کیسپر نے تھک کر نفی میں سر ہلایا۔ اگلے ہفتے حاکم محل سے باہر جائیں گے اور اسی دن ہم ان کے خاص کمرے کی تلاشی لیں گے۔ مجھے یقین ہے وہاں کچھ ایسا ضرور ملے گا جو تمہارے ہر خدشے کو حقیقت میں بدل دے گا، اور امید کرتا ہوں اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ آج عادت کے خلاف بہت لمبے جملے ادا کر رہا تھا۔ بہتر، لیانا نے گردن کو اسپات میں خم دیا۔ مگر تم آئندہ مجھے مسز لیانا نہیں پکارو گے؟ وہ شاید اسے تنبیہ کر رہی تھی۔ ایسا کہتی اسے لگا تھا کہ اب وہ افراسیاب کا حوالہ دے کر کہے گا کہ پہلے تو وہ بنا کسی رشتے کے بھی خود کو مسز لیانا کہلوانا پسند کرتی تھی، پھر اب اس اصل رشتے کی بات کیوں نہیں؟ مگر کیسپر کا جواب اس کی توقع کے برعکس آیا تھا۔ وہ بہت ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بولا، اوکے مسز لیانا، اور لیانا کی آنکھیں صدمے کے عالم میں پھیلیں۔ دوسری جانب وہ اپنی مخصوص زد کرتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر جانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے لیانا کتنے ہی پل بے یقین سی کھڑی رہی تھی۔ کیسپر اشائل اس کی توقع سے زیادہ ضدی اور پیچیدہ شخصیت کا حامل تھا، وہ بس سوچ ہی سکی۔ پھر کافی دیر بعد اس کمرے کی خاموش فضا میں تحلیل ہوئے اور کیسپر کے باہر جانے کی کچھ دیر بعد وہاں آمد ہوئی ارحمہ کی۔ وہ اس کے لیے کھانا لائی تھی۔ آداب کیسرا، شہزادہ جازم نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ کھانے کو کمرے کے وسط میں رکھی میز پہ سجاتے ہوئے مؤدب سے بولی۔ سمر نے؟ لیانا نے گویا تصدیق چاہی تھی، جس کی وجہ کچھ روز سے سمر کا اس کے ساتھ لیا دیا انداز تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کچھ روز کے اکھڑے رویے کے بعد اس کی یوں کھانا بھجوانے پر۔ جی، ارحمہ کھانا میز پر لگا کر پیچھے کو ہوئی اور ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ دوسری جانب لیانا کی نظر ایک پل کے لیے ارحمہ پہ ٹھہری۔ ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح ذہن میں لپکا۔ وہ کچھ سوچ کر مکمل ارحمہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک بات بتاؤ ارحمہ، کمرے کے وسط میں لگی میز جہاں ارحمہ کھانا لگا چکی تھی وہاں رک کر میز کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھتے لیانا نے اسے مخاطب کیا۔ جی پوچھیے کیسرا؟ وہ ہنوز ہاتھ باندھے اس کے نزدیک کھڑی تھی۔ کیا حاکم تم سے میرے متعلق کوئی سوال کرتے ہیں؟ کھانے کے برتن میں چمچ ہلاتی وہ پوچھ رہی تھی۔ انداز کافی سرسری سا تھا۔ اس کے سوال پہ پل بھر کو ارحمہ کی زبان پہ سیل لگی۔ پھر وہ کافی رازدارانہ انداز میں مزید آگے کو آتی بولی، سچ بتاؤں کیسرا تو وہ ہمیشہ مجھ سے کریت کر آپ کے بارے میں دریافت کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ کی تعلیق کے ساتھ کی جانے والی مشقوں کے بارے میں تو کبھی آپ کے روزمرہ معمولات کے بارے میں، مگر مجال ہے جو میں نے کبھی کوئی لفظ منہ سے نکالا ہو؟ ارحمہ کا جواب لیانا کی توقع کے عین مطابق تھا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ میرا ایک کام کرو گی ارحمہ؟ لیانا نے چمچ ہلاتا ہاتھ روکتے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ حکم کریں کیسرا؟ وہ ادا بجا لائی۔ لیانا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مگر فی الحال ارحمہ کے لیے اس کی مسکراہٹ کو سمجھنا ایک مشکل عمل تھا۔ پھر کافی دیر تک دونوں کے بیچ مکالموں کا تبادلہ ہوتا رہا اور بات کے اختتام پہ بالآخر لیانا کی نظروں نے ارحمہ کو کمرے سے باہر کی راہ لیتے دیکھا۔ ارحمہ، تمہیں اپنے باپ کے علاج کے لیے کچھ خاص جڑی بوٹیاں چاہیے تھی نا محل کے باغ سے، جنہیں حاکم نے تمہیں دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ کل تک تمہیں مل جائیں گے۔ لیانا کے لبوں سے الفاظ آزاد ہوئے اور ارحمہ تیزی سے پلٹی۔ سچ میں؟ آنکھوں میں ڈھیروں حیرت لیے اسے دیکھا۔ بالکل، یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ لیانا نے پیر پر پیر جمائے اور کرسی کی پشت سے ٹکائے گردن اکڑا کے اسے دیکھا۔ کھانے کی کسی چیز کو اس نے چھوا تک نہ تھا۔
بہت شکریہ کیسرا، آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ وہ خوشی اور سرشاری کی ملی جلی کیفیت لیے اسے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے لیانا نے ایک مخصوص اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ اب وہ جا سکتی ہے۔ دوسری جانب وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی لیانا کی مسکراہٹ یک لخت سمٹی۔ اس نے گہری لمبی سانس خارج کی تھی۔ اس محل میں اس کے اطراف بہت سے آستین کے سانپ تھے جو کب، کہاں اور کس وقت حملہ کر دیں کچھ پتہ نہ تھا۔ سو ایسے لوگوں سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ان کی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا لیں۔ کھانے کو یوں ہی چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے علم تھا کہ ارما حاکم کے متعلق جھوٹ کہہ رہی ہے، مگر فی الحال اسے اس کی ضرورت تھی۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے تو اسے کہنا کہ تھنک لائک این اینیمی۔ اب اس پل کو یہیں روک کر محل کے باہر کا رخ کریں تو دیکھیں گے کہ شہزادہ جازم ارحمہ سے کچھ دریافت کر رہا ہے۔ کیا؟ جانے کے لیے ان کے نزدیک چلے آؤ۔ کیا تم نے کیسرا تک کھانا پہنچا دیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی شہزادے، ارحمہ نے نظریں جھکائے کہا، اور دوسری جانب وہ ایسی سنجیدہ پر عجب تاثرات لیے پلٹ کر دوسری راہداری میں گم ہو گیا۔ اب ایک بار پھر چلے آؤ لیانا کے کمرے میں، جہاں کا منظر کچھ یوں تھا کہ کھانا اب تک انچھوا پڑا تھا، جبکہ مسحری کے نزدیک کھڑی لیانا اپنے بیگ پیک میں یہاں وہاں ہاتھ مارتی کچھ تلاش کر رہی تھی کہ دفتن معمولی سی آہٹ پہ رخ موڑ کر دیکھنے لگی، جہاں موجود وجود کو دیکھ کر اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ تم یہاں کیسے آئی؟ وہ بیگ پیک کو یوں ہی چھوڑ کر آگے بڑھی اور میز پر رکھے اپنے کھانے میں منہ مارتے اس وجود کو اٹھایا، جو کوئی اور نہیں، ایک بھورے رنگ کی بلی تھی۔ بات عجیب تھی، مگر ایوانوں کے لوگوں کو انسانوں سے زیادہ جانور عزیز تھے۔ یہ بلی بھی حاکم نے محل میں پال رکھی تھی اور اسے پورے محل میں گھومنے کی اجازت تھی، ماں سوائے حاکم کے خاص کمرے کے، جہاں حاکم کے علاوہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ لیانا نے اسے گود میں اٹھایا اور آہستگی کے ساتھ سہلانے لگی، مگر دوسری لمحے وہ جست لگا کر نیچے کو بھاگی تھی۔ لیانا نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر اپنے بیگ پیک کی طرف چلی آئی، مگر اگلے ہی پل کسی احساس نے لیانا کے قدم زنجیر کیے۔ وہ بلی جو فرش پر ابھی کچھ ہی آگے گئی تھی، یکدم ہی وہیں گر پڑی، اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کے منہ کے راستے سے خون باہر نکلا۔ ایک منظر تھا جو لیانا کے ذہن نے اس پل دہرایا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اس بلی نے لیانا کے کھانے میں منہ مارا تھا۔ لیانا کو محسوس ہوا کہ اس پل کسی نے یک پستہ موسم میں اسے کسی برفانی تودے کے نیچے گاڑ دیا ہے۔ اس کا وجود برف بن گیا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ کبھی ہل نہیں پائے گی۔ اگر کوئی تم سے پوچھے یہ سوال کہ محبت میں مبتلا شخص کیا کرتا ہے محبت میں ناکامی کے بعد، تو کہنا اس سے یا تو وہ مر جاتا ہے یا مار دیتا ہے۔ آزمائش۔ ایوان کے آسمان پہ چھائے سیاہ بادل آج برسنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایسے میں ایوان کے تھمے ہوئے سمندر کے ساحل کی ریت پر ہم کسی کے قدموں کا تعاقب کریں گے، اور یہ تعاقب ہمیں ساحل سے گزار کر ایوان کے گھنے جنگلوں میں لے کر آئے گا۔ اس تعاقب کی وجہ جاننے کے لیے چلے آؤ میرے ساتھ ایوان کے جنگل کے اس حصے میں جو ڈھکا ہے اونچے قد آور درختوں سے۔ ان درختوں کے درمیان کوئی ہے، ایک آہٹ، ایک مدھم سی درختوں کے پتوں کو کچلتے قدموں کی آواز، اور ایک وجود جو سیاہ چوغا پہنے، چوغے کی ٹوپی کو سر پہ گرائے، ہاتھ میں لالٹین تھامے محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ وہی وجود ہے جس نے کل کے روز ارحمہ سے مدد مانگی تھی اور آج اس کے ذریعے حاکم کے اونچے محل سے اکیلے قدم باہر نکالے تھے۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بادلوں کی گرج کافی تیز تھی۔ ایسے میں چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ جنگل کے اس حصے میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دفتن وہ ایک خاص مقام پہ آ کر ٹھہری اور چوغے کو ٹوپی سر سے ہٹائی، پھر ایڑیوں کے بل گھوم کر لالٹین کی روشنی میں اس جگہ کا جائزہ لیا۔ پوری طرح سے خود کو اس جگہ سے مانوس کرنے کے بعد وہ کچھ سوچ کر اس مقام کے بالکل وسط میں آ کھڑی ہوئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد اطراف میں لگے اونچے درختوں نے اس کی آواز سنی۔ داروکا۔ لیانا کے لبوں سے یہ نام آزاد ہوا۔ درختوں کے پتے ایک تیز ہوا کی لہر کے ساتھ اس زور سے ہلے کہ اس کی سرسراہٹ نے خاموش ماحول میں خلل ڈالا۔ داروکا، میں یہاں آئی ہوں آپ سے ملنے۔ ایک بار پھر اس کی زبان سے الفاظ نکلے۔ آسمان پہ بجلی زور کی چمکی۔ میں لیانا زرار یاور کی بیٹی آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اس مقام کے وسط میں کھڑی لیانا نے کہا۔ ہواؤں نے شدت اختیار کی، اس کے کھلے بال ہوا کی ہر لہر پہ بکھرنے لگے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ یہیں کہیں ہیں، ڈیڈ نے کہا تھا آپ یہیں ملیں گے۔ باہر آئیں داروکا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس سنسان جنگل میں اس کی آواز درختوں سے ٹکراتی گونج رہی تھی۔ مجھے زرار یاور کی بیٹی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے داروکا۔ وہ ٹھہری، پھر دوبارہ بولی۔ میں جاننا چاہتی ہوں محل میں کون ہے جو میرا دشمن ہے، کون ہے جو مجھ پہ حملے کروا رہا ہے، کون ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے۔
رفتہ رفتہ اس کی آواز بلند ہونے لگی، ہواؤں کی شدت حد سے تجاوز کرنے لگی، اس کے لیے جم کر کھڑا رہنا دشوار ہوا۔ باہر آئیں داروکا، میرے سوالوں کی جواب صرف آپ کے پاس ہے، ایوان میں صرف آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں سختی سی در آئی، مگر دوسری طرف سے ہنوز جواب نہ مل سکا۔ تو آپ میری مدد نہیں کرنا چاہتے؟ کیا خوب دوستی نبھائی آپ نے اپنے ساتھی اور شاگرد سے کہ اس کی بیٹی کو شدید مشکل کے وقت تنہا چھوڑ رہے ہیں؟ تلخی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے لی اور لالٹین پہ گرفت مضبوط کرتی واپسی کا ارادہ باندھنے لگی۔ جا رہی ہوں میں اس وقت، مگر واپس ضرور آؤں گی، وہ اونچی آواز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ہواؤں کی شدت یکدم ہی تھمی تھی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی بند ہو گئی۔ رکو! اور عین اسی پل ایک بھاری مردانہ آواز اس حصے میں گونجی اور لیانا کے چلتے قدم رک گئے۔ وہ تیزی سے پلٹی، جہاں دور درختوں کے درمیان سے کوئی چلتا ہوا آ رہا تھا، مضبوط قدموں کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جسے وہ وقفے وقفے سے زمین پہ رکھ رہا تھا، اور اس کے اس عمل سے ایک خاص آواز پیدا ہو رہی تھی۔ لیانا نے لالٹین اوپر کو اٹھائی، وہ وجود رفتہ رفتہ نزدیک آنے لگا تھا، اور تب لیانا نے اسے دیکھا۔ آپ؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ یہ لفظ ادا ہوا۔ مقابل موجود شخص ادھیڑ عمر تھا، مگر عمر کی اس حصے میں بھی کافی چست اور توانا دکھائی دیتا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی لاٹھی یقیناً سہارے کی خاطر نہ تھی، بلکہ کسی اور غرض سے تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آ کر ٹھہرا۔ لالٹین کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑتی اس کا چہرہ لیانا پر واضح کر رہی تھی، جو حیرت سے مقابل موجود شخص کو تک رہی تھی۔ تو تم زرار کی بیٹی ہو؟ مقابل کا لہجہ کرخ تھا، مگر آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی، جیسے کوئی بہت اہم شے پا لی ہو۔ یقیناً یہ سوال نہیں ہے، لیانا کی طرف سے فوراً جواب موصول ہوا تھا۔ اس کی طرح سیاہ چوغا پہنے مقابل کھڑا شخص مسکرایا۔ کیا تم نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ لیانا کی آنکھوں میں خود کے لیے شناسائی کی چمک دیکھ کر وہ بولا۔ حاکم کے نائب جاں باز کے والد ہیں آپ؟ محل میں چھپ کر جاں باز سے ملتے دیکھا تھا آپ کو کچھ عرصہ پہلے، اسی انداز میں بولی۔ تو وہ تم تھی؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا اس رات آپ کو وہاں میری موجودگی کا علم تھا؟ اسے حیرت ہوئی۔ مجھے کسی کی موجودگی کا علم تھا، مگر وہ کوئی تم تھی یہ بات میں نہیں جانتا تھا۔ لاٹھی کو پھر زمین پہ رکھتا وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا نزدیک رکھے ایک پتھر پہ جا بیٹھا۔ آپ پہلے باہر کیوں نہ آئے؟ تم نے پہلے زرار کو میرا دوست اور شاگرد کیوں نہ کہا؟ لیانا کے سوال کے اگلے ہی لمحے مقابل کی طرف سے بھی سوال آیا تھا۔ کیا مطلب؟ لیانا نظریں جھکائے اسے نیچے پتھر پہ بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ زرار میرا شاگرد تھا یہ بات سب کے علم میں تھی، مگر وہ میرا دوست تھا یہ بات صرف وہ اور میں جانتے تھے۔ داروکا کا انداز نرم تھا مگر لہجہ کرخت، شاید اس کی آواز ہی ایسی تھی کہ وہ بات بھی کرے تو لگتا تھا کہ ڈانٹ رہے۔ یعنی آپ مجھے آزما رہے تھے کہ کیا میں یہ حقیقت جانتی ہوں یا نہیں؟ لیانا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ خیر میں یہاں آپ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ محل پہ مجھ پہ 2 حملے ہو چکے ہیں اور میں اس شخص کا نام جاننا چاہتی ہوں جو یہ سب کروا رہا ہے۔ وہ جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ 1 حملہ؟ داروکا نے شہادت کی انگلی ہوا میں بلند کی۔ مجھ پہ 2 حملے ہوئے ہیں۔ پہلے میرے اندرونی خوف مخالف بن کر مجھ پر حملہ آور ہوا، اور پھر سمر کے بھجوائے گئے کھانے کے ذریعے مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ لیانا نے داروکا کی تصحیح کرنی چاہی۔ بالکل درست کہا تم نے، تمہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی، مگر ایسا تمہیں مارنے کے لیے نہیں، صرف خوفزدہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ یعنی 2 حملے ابھی باقی ہیں؟ لیانا ساکت ہوئی۔ اب بھی 2 اور ہتھیار ہیں میرے پاس، انتظار کرو میری اگلی چال کا۔ ذہن سے غنودگی کے عالم میں ٹکرانے والا کسی کا جانا پہچانا لہجہ گونجا تھا۔ ایسا ہی ہے، داروکا نے عام سے لہجے میں کہا، گویا اس کے لیے یہ کوئی مسئلے کی بات ہی نہ تھی۔ لیانا کو اس کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ آپ کو ان سب باتوں کا کیسے علم ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے آزمانا چاہا۔ مجھے آزمانے کی کوشش کر کے تم اپنے باپ کے فیصلے پہ شک کر رہی ہو؟ داروکا دلچسپی سے مسکرایا۔ لیانا نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اسے یہ شخص خاص پسند نہ آیا تھا، مگر زرار یاور کا کہا وہ نہیں ٹال سکتی تھی۔ مجھے جاننا ہے کہ کون ہے جو وہ یہ سب کر رہا ہے۔ وہ پھر اسی سوال پہ لوٹ آئی۔ دوسری جانب داروکا خاموش رہا کافی پل۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ وہ جھنجھلائی۔ تم کافی جلد باز لگتی ہو، داروکا کی طرف سے تبصرہ کیا گیا تھا، اور اپنی ذات پہ کیا جانے والا یہ تبصرہ اسے سخت ناگوار گزرا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ وہ جلد باز ہرگز نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کے پاس میرے سوالوں کے جواب ہیں ہی نہیں، میں نے بیکار میں اپنا وقت ضائع کیا۔ وہ اب کے اپنا مخصوص حربہ استعمال کری تھی۔ داروکا کے چہرے کی دلچسپی مزید بڑھی۔ میں جانتا ہوں تم ماہر نفسیات ہو، مگر تمہارے یہ طریقے مجھ پہ نہیں چلنے والے۔ مجھ سے جواب چاہیے تو پہلے خود کو ثابت کرو۔ وہ اس پتھر سے کھڑا ہو کر اس کے عین سامنے آ ٹھہرا۔ اپنے دشمن کے بقیہ 2 حملوں سے بچ کر آؤ اور اپنا جواب لے جاؤ۔
اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے جذبات سے آری لہجے میں کہا، پہلے مجھے لگا تھا آپ میری مدد نہیں کرنا چاہتے، اب یقین ہو گیا۔ لیانا نے بھی اسی کے انداز میں جواب لوٹایا، تم بالکل زرار جیسی ہو، تمہیں واقعی اسی نے پالا ہے۔ تاروکا کو اس کی گفتگو میں مزہ آنے لگا تھا، پر میں آزمائے بغیر کبھی مدد نہیں کرتا۔ مجھے علم ہونا چاہیے جس کی میں مدد کر رہا ہوں وہ میری مدد کے قابل ہے بھی یا نہیں، پھر چاہے وہ میری شاگرد کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے آخری جملے پر اس نے آواز پست کی تھی۔ لیانا کے چہرے پر واضح ناگواری پھیلی اور دوسرے ہی پل وہ بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ ارحمہ کی مدد سے وہ ایک بڑے رسک لے کر محل سے باہر نکلی تھی، مگر فائدہ کوئی نہ ہو سکا تھا۔ وہ بد دل دکھائی دیتی تھی۔ تم نے پہلے حملے کا مقابلہ بہت بہادری سے کیا تھا، پیچھے سے ابھرتی تاروکا کی آواز نے اس کے قدم سست کیے، مگر مجھے متاثر کرنے کے لیے تمہیں مزید 2 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ امید ہے تم یہ کر لو گی۔ ایک بار پھر اس کا لہجہ نرم مگر آواز کرخت تھی۔ اس کے آخری جملے پر لیانا کے اندر تک گویا سکون سا اترا تھا، مگر وہ ظاہر کیے بنا چلتی رہی۔ تم واقعی زرار جیسی ہو، اسی کی طرح ضدی مگر ارادے کی پکی۔ وہ پھر پیچھے سے بولا، آنے والے 2 مقابلوں میں فتح حاصل کر کے لوٹ آنا، میں یہیں ملوں گا تمہیں۔ لیانا نے سنا مگر اب بھی کوئی رد عمل ظاہر کیے بنا وہاں سے نکلتی چلی گئی، مگر اب کے دل کچھ مطمئن تھا۔ زرار کی بیٹی۔ محل کے دربار میں لگے اونچے تخت پہ رعونت سے براجمان راجہ سامنے موجود اپنے وزیر کے ہاتھ میں پکڑے کچھ صفحات پہ نظریں گھماتا اس سمے اس کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ کیسرا محل کی راہداری میں بے ہوش پائی گئی تھی، کسی نے حملہ کیا تھا ان پر۔ آپ نے اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے اس سلسلے میں؟ جاں باز نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ کیا مجھے کچھ کرنا چاہیے؟ حاکم نے ایک صفحہ پلٹاتے سوالیہ برو اچکائی۔ میرے کہنے کا مطلب تھا، وہ گڑبڑایا۔ شازم کے کیا حالات ہیں؟ حیرت ہے کہ اس کی طرف سے اتنی خاموشی ہے، اب تک تو اسے پورا محل الٹ دینا چاہیے تھا۔ حاکم دلچسپی سے بولا۔ مجھے بھی یہی چیز کھٹک رہی ہے، جاں باز نے اس کی تائید کی تھی۔ وہ ضرور کچھ سوچے بیٹھا ہوگا، نظر رکھو اس پر۔ باری باری صفحات دیکھتا وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ دوسری جانب جاں باز ہنوز تذبذب کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ حاکم نے اس کے انداز کو سمجھتے بھی اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے اس کی مشکل آسان کی۔ وہ کچھ خجل ہوا اور پھر لب کاٹتا بولا، گستاخی معاف حاکم، مگر کیا آپ نے؟ اس نے آدھا جملہ ادا کر کے بھی حاکم تک پورا مطلب پہنچایا تھا۔ حاکم بے ساختہ ہی ہنس پڑا۔ تمہیں لگتا ہے وہ معمولی سی لڑکی میرے وار سے بچ سکتی تھی؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ یعنی آپ نہیں ہیں؟ جاں باز کو اطمینان ہوا۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ ٹھہرا۔ خیر میں متجسس ہوں کیسرا کے اس نئے دشمن کو جاننے کے لیے۔ اس کے لہجے میں کچھ جانے کا اشتیاق تھا۔ حاکم نے پرسوچ انداز میں آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا، پھر دوبارہ اس صفحے پر نظریں ٹکائیں جو جاں باز کھولے کھڑا تھا، اور تب وہ ٹھٹکا۔ یہ کیسپر اور لیانا کا نکاح نامہ تھا۔ حاکم کے تاثرات میں بدلاؤ آیا۔ جس چیز نے اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کیا تھا وہ نکاح نامے پہ لکھا دکھائی دیتا لیانا کا نام تھا، لیانا زرار۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، زرار کی بیٹی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں پھر بڑبڑایا۔ کیا ہوا حاکم؟ جاں باز نے تیزی سے پوچھا۔ جاں باز، اس کے لہجے کا روپ پھر لوٹ آیا تھا۔ میرے خاص کمرے کے باہر کھڑے پہرے داروں سے معلوم کرواؤ، کیا انہوں نے کیسرا کو اکثر اس کمرے کے آس پاس بھٹکتے دیکھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی ابھریں۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ اب تک اس نام پر غور کیوں نہیں کر پایا۔ کیا سب کچھ ٹھیک ہے حاکم؟ جاں باز نے قدر فکر مندی سے پوچھا۔ اگر کیسرا کے بارے میں درست ہوں تو جاں باز کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ٹھہرا، پھر دوبارہ بولا، مگر ہمارے لیے نہیں، کیسرا کے لیے۔ اور اب کی بار اس کی آنکھوں میں جلدی چنگاریاں مدھم پڑیں اور اس کی جگہ ایک عجیب سی چمک نے لے لی۔ کچھ تھا جو اس پل اس کے ذہن میں چل رہا تھا، مگر کیا؟ کون جانے۔ بدمزگی۔ ایوان کا سیاہ آسمان یوں لگتا تھا کہ رفتہ رفتہ مزید سیاہ ہونے لگا۔ بہت سے رازوں کا امین یہ سیاہ آسمان لوگوں کی سیاہیوں کو اپنے اندر سے موئے چپ سادے ہوئے ہے۔ زمینی مخلوق کے بہت سے کارناموں کو دیکھ کر گہری خاموشی اختیار کر چکے اس سیاہ چھت نما آسمان کے نیچے بچھے فرش، یعنی زمین پر کھڑے ایک ملک کے اونچے محل کے سبزہ زار میں اس سمے لیانا زرار اپنے مخصوص درخت کے ساتھ بنی لکڑی کی نشست پہ بیٹھی اسی سیاہ آسمان کو تک رہی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ دفتن ایک آہٹ سے اس کے نزدیک ہوئی اور کوئی اس نشست پہ اس کے برابر کچھ فاصلے پہ آ بیٹھا۔ لیانا نے گہری سانس خارج کرتے نظریں آسمان سے ہٹا کر نیچے کی، پھر کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، ایک عجیب سوال ذہن میں گھوم رہا ہے۔ رخ موڑ کر برابر بیٹھے شخص کو دیکھا۔
جس کی سنہری آنکھیں ہمیشہ کی طرح اوپر درخت کے ساتھ رسی کے ذریعے سے لٹکے فانوس کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ کیسا سوال؟ سنہری آنکھوں والے شخص نے پوچھا اس لڑکی سے جو پل بھر کو مبہوت سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہ تھا میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں، کیسپر نے نہایت سنجیدگی سے کہا تو دوسری جانب وہ بری طرح چونک کر سیدھی ہوئی۔ کیا؟ لبوں سے بے اختیار پھسلا۔ تم بہت محویت سے میری آنکھیں دیکھ رہی ہو۔ اپنے جملے کی وضاحت کی۔ میں بس یہ دیکھ رہی تھی کہ تمہاری اور سمر کی آنکھیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ لیانا نے دانستہ یہ الفاظ کہے تھے، شاید وہ اس کے اندازے کی نفی کرنا چاہتی تھی۔ یعنی تم میری آنکھوں میں سمر کی آنکھیں کھوج رہی تھی؟ کیسپر نے سمجھ کر سر ہلایا، البتہ اس پل دل کی کیفیت کچھ عجیب ہوئی تھی۔ نہیں، میں تمہاری آنکھیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک بے اختیار لمحے کے تحت بہت اچانک بلا ارادہ سوچے سمجھے بغیر اس کے لبوں سے پھسلا، اور کیسپر نے تیزی سے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ لیانا نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ تم دونوں کی آنکھوں کی بناوٹ ایک جیسی ہے، مگر تم دونوں کی آنکھوں کی چمک مختلف ہے۔ میں بس یہ دیکھ رہی تھی کہ کس کی آنکھیں زیادہ چمکدار ہیں۔ ایک بار پھر اس نے بات بدلی۔ پھر کس کی آنکھیں زیادہ چمکدار ہیں؟ کیسپر نے آہستگی کے ساتھ پوچھا۔ پتہ نہیں، میں زیادہ غور نہیں کر پائی، رسانیت سے کہا، اور کیسپر نے اس ایک لمحے میں گویا گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ یہ تو طے تھا لیانا کے دل میں اس کے لیے معمولی سی بھی جگہ نہ تھی، اور نہ ہی کبھی بن سکتی تھی۔ خیر، تمہیں کیا سوال پریشان کر رہا تھا؟ اب کہ اس نے موضوع گفتگو بدلنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ دوسری جانب لیانا بھی اس کی سوچ کو جھٹکتی سیدھی ہوئی اور اسے دیکھنے لگی۔ کیسپر، مدم سا کہا، ارحمہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایوان میں جس لڑکی کا دلہا عین نکاح کے وقت انکار کر دے اسے جادوگرنیوں کے گروہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مگر ایوان میں تو کوئی عورت جادو سیکھتی ہی نہیں ہے، پھر وہ جادوگرنیاں کون ہوں گی؟ اس کے ماتھے پہ ان گنت بل تھے۔ لیانا، تم ایک بات بھول رہی ہو، وہ جادوگرنیاں انسانی گوشت کھاتی ہیں، یعنی وہ عام انسانوں جیسی ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً کوئی غیر انسانی مخلوق ہوں گی، کوئی بدرو ٹائپ، کیسپر نے اندازن کہا۔ دوسری جانب نہ جانے کیوں مگر لیانا مطمئن نہ ہوئی، مگر ابھی وہ مزید کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ کسی کی آمد نے اس کی توجہ بکھیری۔ سمر؟ لیانا سب کچھ بھول کر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایک ہی محل میں رہتے ہوئے بھی وہ آج کافی روز بعد اسے دیکھ رہی تھی، اور اس سے بات کرنے کا یہ موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر کیسپر بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ دوسری جانب سمر نے لیانا کو منتظر نظروں سے خود کو دیکھتے پایا، اور اگلے ہی پل کچھ سوچ کر وہ وہاں سے جانے کے لیے رخ موڑ گیا۔ سمر، لسن ٹو می۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی، بڑے بڑے قدم اٹھاتی اس کے عین سامنے آ کر اس کا راستہ رک گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اتنے دنوں سے تم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں میں، مگر تم مجھے یوں دور رہنے لگے ہو جیسے مجھ سے بات کر کے کوئی آصف چمٹ جائے گا تم سے۔ کچھ دنوں پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھے تم، یہ اچانک سے کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں بہت کچھ کہہ کر خاموش ہوئی، اور دوسری جانب ایک خاموش نگاہ اس پر ڈال کر سمر اس کے ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تم ایک بات؟ وہ پھر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، دونوں بازو کمر پہ ٹکائے خفقی بھری سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیسپر ان سے کچھ ہی دور کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سمر یہ سب کیوں کر رہا ہے، یقیناً لیانا کو خود سے دور رکھنے کا ایک طریقہ تھا یہ، مگر کیسپر کے نزدیک یہ طریقہ انتہائی بے وقوفانہ تھا۔ پر کیا سمر کے متعلق لگایا گیا اس کا یہ اندازہ اس بار واقعی درست تھا؟ کس سے خبر؟ سمر، کچھ تو بولو، لیانا نے اکتا کر کچھ اونچا کہا۔ مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنے ہسبینڈ سے بات کرو، سمر کی طرف سے جواب آیا، انتہائی اسپارٹ انداز میں، اور لیانا کو لگا کہ اس نے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا یہ سمر نے کہا تھا؟ کیا واقعی؟ تمہارے دماغ خراب ہو گیا، کیا بول رہے ہو؟ کہیں تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو اس بات پر کہ میں نے کچھ دنوں پہلے راہداری میں تم سے بات نہیں کی تھی؟ پر تم جانتے ہو نا اس وقت میں پریشان تھی۔ لیانا نے خود ہی جیسے حساب کتاب لگانا شروع کیے تھے۔ میرے راستے سے ہٹو، وہ روبوٹک انداز میں کہہ رہا تھا۔ یوں کیوں پیش آ رہے ہو سمر؟ لیانا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اب کے دور کھڑے کیسپر نے بھی لب بھینچے تھے۔ سمر کچھ زیادہ ہی برا برتاؤ کر رہا تھا، کیسپر کو اسے اس قسم کی امید نہ تھی۔ میں نے کہا راستے سے ہٹو لیانا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، ہم مل کر حل نکالیں گے۔ لیانا نے ایک اور کوشش کی۔ میں نے کہا میرے راستے سے ہٹو۔ میں نہیں ہٹوں گی، لیانا کا لہجہ اٹل تھا۔ دونوں بازو باندھے وہ جم کر کھڑی تھی۔ سمر نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر ایک قدم آگے آتا اسے بازو سے تھام کر سامنے سے ہٹانے ہی لگا تھا کہ کسی نے راستے میں ہی اس کا ہاتھ روک لیا۔ کوشش بھی مت کرنا سمر، کیسپر کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ لیانا نے ایک نظر گھما کر سمر کے ہاتھ پر ڈالی جو کیسپر اس کی جانب بڑھنے سے روک چکا تھا، پھر دوسری نظر اس کے چہرے پر جمائی۔ میں نہیں جانتی کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، کیونکہ چند دن پہلے تک تم بالکل ٹھیک تھے، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دوں گی۔
اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ایک ایک لفظ پہ زور دیا، اور اس ایک پل میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ کیسپر کی آنکھیں زیادہ چمکدار ہیں۔ بہت ہرٹ کیا تم نے مجھے سمر، اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ متاسفانہ نظریں اس کے چہرے پہ گاڑے وہ کہہ رہی تھی، اور سمر کے گلے میں واضح گلٹی سی ابھر کر ڈوبی تھی جسے ان دونوں نے ہی بغور دیکھا تھا۔ لیانا نے ایک آخری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی اور پلٹ گئی۔ پیچھے کیسپر نے جھٹکے سے سمر کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور دوست اور دشمن میں فرق کرنا سیکھو۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا وہ دبے لفظوں میں جو کہہ رہا تھا سمر تک بخوبی پہنچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردے پہ ایک سایہ سا پھیل کر غائب ہوا، مگر ابھی کیسپر مزید کچھ کہہ پاتا کہ اس کے نزدیک آ کر رکنے والے گوہر نے ان کی توجہ بکھیری۔ کیسپر نے قدرے چونک کر اسے دیکھا جس کا تنفس کچھ تیز تھا، گویا وہ برق رفتاری اختیار کر کے بہت جلدی میں اس تک پہنچا۔ کیا ہوا گوہر؟ وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ ساتھ کھڑا سمر اب وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا، جس پر ان دونوں میں سے کسی نے بھی غور نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر لیانا کہاں ہے کیسپر؟ ابھی میرے علم میں آیا کہ انہیں کسی نے زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ گوہر کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے اور کیسپر کے قدموں تلے زمین ہل کر رہ گئی۔ دوسرا حملہ، ایک نیا وار، ایک نیا انداز، دشمن کی ایک نئی سازش جس کا سامنا کرنے والی تھی لیانا زرار۔ محل کے دالان میں یہاں سے وہاں ٹہلتی وہ گویا کسی کی کھوج میں تھی۔ کسے؟ کیسپر، سمر نے کہا تم مجھے دالان میں بلا رہے ہو، کچھ ضروری بات کرنی ہے تمہیں، کہاں ہو تم؟ وہ دالان میں اپنے ٹخنوں تک آتا لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے آگے بڑھتی جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ کیسپر کو بلانے کا کام بھی جاری تھا۔ کیسپر، اس نے پھر پکارا، مگر جواب ندارت۔ کیسپر کہاں ہو تم؟ لیانا کے چہرے کے زاویے ہمارے غصے کے بگڑنے لگے تھے۔ کیسپر، میں واپس جا رہی ہوں۔ بالآخر کچھ جھنجھلا کر وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تھی کہ عین اس پل یکدم ہی کسی نے پیچھے سے اس کے سر پہ ضرب لگائی۔ آہ! ایک تیز گراہ اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی، سر میں پچھلی سمت ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ میکان کے انداز میں سر کی پشت تک گیا تھا اور پھر وہ پلٹی آہستگی کے ساتھ، مگر پیچھے کی جانب اس پل کوئی نہ تھا۔ لیانا کے گلے میں گلٹی سی بھر کر معدوم ہوئی، اور تب ایک بار پھر کسی نے پیچھے سے اس کے سر پہ زوردار وار کیا اور اب کی بار وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گری تھی۔ دماغ گویا ہل کے رہ گیا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ بمشکل خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کرتے اس نے زبردستی آنکھیں کھول کر سر کی پچھلی سمت کو چھوا تو انگلیوں کی پوروں پر چپچپاہٹ سی محسوس ہوئی۔ انگلیاں نگاہوں کے سامنے کرتے اس نے بمشکل آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی اور سر جھٹکتے اطراف میں نگاہ گھمانی چاہی، اور بس اسی پل اس کی نظروں سے ایک منظر ٹکرایا۔ ایک ساہیولا سا تھا وہ، جس کی آنکھیں مکمل سرخ تھیں اور جسم سے سیاہ شعاعیں سے نکل رہی تھیں۔ جسمانی ساخت کافی عجیب تھی، گویا کوئی روح ہو وہ۔ شیڈو مانسٹر؟ غائب ہوتے دماغ کے ساتھ شدید تکلیف کے عالم میں اس کے لبوں سے الفاظ آزاد ہوئے، اور اگلے ہی پل وہ ہوش و خرد سے بیگانہ زمین پہ ڈھیر ہو گئی، جبکہ اسی پل اس عجیب جسمانی ساخت والی شے کے پیچھے کی جانب موجود ایک ستون سے کوئی باہر آیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سنہری آنکھوں والا شہزادہ تھا جو کہ مصور بھی تھا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے یہ سوال کہ محبت میں مبتلا شخص کیا کرتا ہے محبت میں ناکامی کے بعد، تو کہنا اس سے کہ یا تو وہ مر جاتا ہے یا مار دیتا ہے۔ اوکے، تو ایپیسوڈ نمبر 8 کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور جو کل میں نے سمر کے لیے بہت ساری تعریفیں کی تھی وہ میں واپس لیتی ہوں۔ سمر گندا بندہ ہے، نیگیٹو کریکٹر ہے یار، لیکن وہ ایک دم سے کیسے نیگیٹو ہو گیا؟ وہ تو اتنا پازیٹیو تھا، وہ تو اس کا نکاح ہو رہا تھا اور اس نے کہا نہیں بابا میں نہیں نکاح کر رہا، میرے بھائی اس کو پسند کرتا ہے، اور اس کو لیانا کی پسند کا بھی پتہ تھا، تو اس نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی تھی جب اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط فہمیاں ہیں، کوئی اس کی مائنڈ برین واشنگ کر رہا ہے۔ ہاں، برین واشنگ ہو رہی ہے اس کی، اور کون کر رہا ہے وہ؟ اور ایک بات تو کلیئر ہو گیا کہ حاکم نہیں کر رہا یہ سب، کیونکہ حاکم ظاہری بات ہے اتنے بڑے ملک کا وہ جادوگر ہے، وہ مالک ہے، حاکم ہے، تو وہ لیانا کو اگر نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے لیانا اس سے نہیں بچ پائے گی، تو وہ ایسے ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے وار نہیں کرے گا۔ اور ایک بات جو میں کہہ رہی تھی نا کہ لیانا کے جو فادر ہیں وہ ایوان کے ہی مجھے لگتا ہے، اور وہ بڑے جادوگر ٹائپ ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا ہے اپنا کوئی کام نکلوانے کے لیے، اور وہ شاید یہاں سے مفرور ہوں، یہاں پر انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوئے ہوں کہ اب ان کی بات سن کر حاکم
پریشان ہو گیا ہے کہ وہ لیانا کے لیے اچھا نہیں ہوگا اب. کیا چیز ہے, بہت سارے راز ہیں یار, اتنے سارے راز ہیں, رازوں کے بھی راز ہیں, کب نکلیں گے سامنے, مزہ آنے والا ہے. اور اس ایپیسوڈ کو میں نے بہت انجوائے کر کے پڑھا ہے, اور شاید آپ نے دھیان بھی دیا ہو یا آپ کو فیل ہوا ہو کہ میں نے اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کی ہے, اور میں کوشش کر رہی ہوں اپنے وائس اوور کو امپروو کرنے کی. آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں, ان میں اتنا اچھا نہیں کری, اس میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ سچویشن کے حساب سے, کریکٹر کے حساب سے وائس اوور کروں, نریٹ کروں, تاکہ آپ کے مائنڈ میں ایک مووی سی بنے, وہ بڑی اچھی سی بنے. مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے, اور مزہ آ رہا ہے, اور میری وائس اوور امپروو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.